عقیدے کا درس چل رہا تھا ہمارا، اور کون سا درس تھا آپ لوگ جانتے ہیں؟ آپ لوگ یاد ہے آپ کو درس کا نام کیا تھا؟ عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ جی بہت اچھے، اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے متعلق پڑھے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن میں کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کہ تم مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے۔ تو یہاں پر فی کا کیا معنی لیتے ہیں؟ دو معنی لے رہے ہیں، تو دونوں میں سے ایک یعنی درست ہے اور دو بھی درست ہے۔ تو کیا معنی ہے؟ اگر آپ نے درس غور سے سمجھا، سنا اور یاد رکھا تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اس سے اعلیٰ پہلے یہی سوال کیا تھا۔ جی ہے، فی بلند اور اعلیٰ ہے۔ ہاں، فی کس کے معنی میں ہے؟ یا تو اعلیٰ کے معنی میں ہے یا پھر بلندی کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، جو ترجمہ ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ کا معنی لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر تو نہیں ہے نا، بلکہ آسمان پر ہے۔ اور آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے۔ وفقہ عرش، اس طرح سے یعنی آسمانوں کے اوپر عرش ہے، جیسے بہت سی احادیث گزری اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اسے بہت سے دلائل ہیں۔ تو یہاں پر معنی اس طرح سے لیتے ہیں کہ آمنتم من فی السماء، یہاں پر ہے دیکھیے فی کا مطلب اعلیٰ کے معنی میں ہے، یا پھر السماء یہاں پر جو لفظ ہے اس آیت میں، اس سے مراد بلند ہے۔ ایک سوال آیا تھا اسی طرح سے، ایک صاحب نے کیا، حالانکہ وہ پڑھتے نہیں ہمارے ساتھ، لیکن کسی اور عالم سے سوال انہوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس میں کچھ آپشن دیے تھے، تو اس میں ایک آپشن تھا آسمان میں ہے۔ تو وہ بہت ہی گھبرا گئے اور بولے کہ سوال کیے کہ اب تک تو ہم نہیں سنے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، بلکہ یہ سنے کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو اب تک علماء ہم کو بتلائے نہیں پھر اللہ آسمان میں ہے، اب تک عرش پر بتلا رہے تھے، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا جواب دیجیے۔ تو اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں آپ ابھی بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ آمنتم من فی السماء، اللہ تعالیٰ نے کہا من فی السماء، مطلق طور پر فرما دیا یہاں پر کہ اللہ آسمان میں ہے۔ پھر دوسری آیات سے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ اور دیگر آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی اوپر، جو عرش ہے، عرش سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے احادیث بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مروی احادیث ہے کہ اللہ عز و جل، جیسے یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والعرش فوق ذلک، یعنی یہ حدیث سے پہلے اوپر حدیث دیکھیے، الا تأتمنونی وأنا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں تو اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا کہ والعرش فوق ذلک، اور عرش اس سے اوپر ہے۔ شاید دوسری حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے جو آسمان کا ذکر ہے، اس کے بعد یہاں پر ہے کہ اور عرش اس سے اوپر ہے، یعنی آسمان سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ واللہ فوق عرشہ وہو یعلم ما انتم علیہ، اور وہ تمہاری سب حالتوں کو جانتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ عز و جل تو آسمان میں ہے، جو حدیث میں بھی ہے اور آیت میں بھی ہے، اس سے مراد بلندی پر ہے، اور یا پھر آسمان پر ہے، اور آسمان کے اوپر کیا ہے؟ یہ حدیث سے واضح ہو رہا کہ عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ عز و جل ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ،
تو اس نے کیا جواب دیا؟ قالت فی السما، کہا آسمان میں ہے، آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو اللہ عز و جل آسمان میں ہے سے مراد کیا ہے؟ مراد عرش پر ہے، اور عرش کے اوپر یعنی اللہ عز و جل، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اللہ عز و جل کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے علو پر ہے، بلندی پر ہے۔ تو یہ یعنی معنی ہے، یا اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ بات سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ میں جو سوال کیا کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کو؟ اللہ عز و جل کہاں ہے؟ جی، اللہ عز و جل آسمان میں ہے اگر کوئی بولے تو مطلب یہ ہے کہ بلندی پر ہے، اور ہم جو مراد کیا لیں گے دوسری آیات اور احادیث کی روشنی میں، وہ عرش پر ہے۔ عرش پر ہے۔ ہاں، آسمانوں کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بلندی پر ہے۔ بہت اہم بحث تھی جو ہم پڑھے۔ اور جب اللہ عز و جل آسمانوں پر ہے تو پھر اللہ عز و جل کیا ہم کو اتنی بلندی پر رہ کر ہم کو دیکھ سکتا ہے، یا پھر ہمارے یا پھر جو ہے اللہ عز و جل دور رہتے ہوئے ہماری ہر حالت کی خبر رکھتا ہے، یا پھر جو ہے جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ساتھ ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کی آیاتیں بھی ہیں کچھ سلسلے میں، لیکن اس کے معانی کچھ اس طرح سے نہیں ہیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ابھی وہی بحث آئے گی اللہ تعالیٰ کی معیت کے سلسلے میں۔ معیت یعنی ساتھ رہنا، معیت یعنی ساتھ ساتھ رہنے کو کہتے ہیں۔ تو ایک سوال اسی طرح کا ایک یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ عز و جل کے معیت کے سلسلے میں سوال نمبر 136 ہے، معیت کی کتنی اقسام ہیں؟ اب یہاں پر پہلے سوال کے ذریعے سے اس بات کو ہم سمجھنا ہے کہ معیت کی کتنی اقسام ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ معیت کی 2 اقسام ہے۔ اچھا، اور ان میں سے ہر ایک قسم کی کیا دلیل ہے؟ دلیل سے ہم کو بات کرنا ہے، ایسے ویسے جیسے اولیاء کرام نے کہا، بزرگان دین نے کہا، بزرگ کو ایک انکشاف ہوا، تو ایسے باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کی دلیل بھی دے اور قرب الہی کے دلائل بھی ذکر کرے۔ اللہ عز و جل کہاں ہے، اور پھر اتنی دور رہتے ہوئے بھی جو اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس کی بھی دلیل دیں۔ تو 3 سوالات یہاں پر ہیں۔ اس کے جوابات یہ ہے کہ معیت کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص، یا پھر اس کو عمومی کہو، عمومی یا اور خصوصی معیت اللہ عز و جل کی ہے، اور یہ دونوں ہی باقی صفات کی طرح ہیں، مانند ہیں یعنی طرح ہیں، جن کی کیفیت کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کا بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ عز و جل کا عرش پر مستوی ہونا، یہ جو صفات ہیں، صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ، تو یہ اس کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے ساتھ ہے، کہ کیا کیفیت ہے، یہ کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ اب یہاں پر دلائل، دوسرا جو سوال ہے، اور ان میں سے ہر قسم کی دلیل دیں۔ عام معیت یا عمومی معیت کے دلائل قرآن کریم سے چند یہ ہیں۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 4، اللہ عز و جل نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ عز و جل کا ایک اور فرمان سورہ مجادلہ سورہ نمبر 50
8 کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا، یعنی 3 لوگ جہاں ہوتے ہیں ان کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چاہتا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور نہ 5 کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ہوتا ہے. اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا، یعنی جو مشورہ ہوتا ہے مگر وہ ساتھی ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ہوتا ہے. جہاں بھی ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. یعنی اللہ عز و جل دنیا میں جو بندے آپس میں بات چیت کرتے ہیں 2 3 4 5 جو بھی کم یا زیادہ کی تعداد میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی گفتگو سنتا ہے اور اللہ عز و جل ان کی ہر چیز سے باخبر ہے. اور قیامت کے دن یہ جو اچھے اور برے جو اعمال ہیں چھپ کر مشورہ کرتے ہیں یا پھر لوگوں کے سامنے کوئی کام کرتے ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. تو یہ 2 آیتیں ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ عز و جل کافر کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ عز و جل ہے. اب پہلے اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کیا کیفیت سے ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے. والکیف مجہول، کیفیت بالکل ہی مجہول ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے. اب معیت کی جو دوسری قسم ہے معیت خاص یا خصوصی معیت، ان کے کچھ دلائل ہیں. تو یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا کب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جبکہ ہجرت کے موقع پر جو مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق سفر تھے، غار میں چھپ گئے تھے. کفار مکہ نے ان کی تلاشی کے لیے اپنے اپنے کارندوں کو بھیجے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہوئے تھے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ جو غار کے چھت پر کھڑے ہو گئے تھے وہ لوگ آ کر، لیکن نیچے دیکھ نہیں سکے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب آ چکے، اگر اپنے قدم کو دیکھ لیں گے نیچے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم اللہ کے دوسری اور بھی الفاظ حدیث کی تو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ما ظنک، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو دونوں میں کا تیسرا بھی ہے، یعنی دونوں کے ساتھ تیسرا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ معیت خاص ہے یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ خصوصی معیت دے رہا ہے، خصوصی مدد دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اس کے بعد سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 46 میں اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، جب انہوں نے کہا کہ یعنی فرعون سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، دعوت دے رہے تھے. تو اس کے بعد ان کو خوف ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہتا ہوں یا دیکھتا رہوں گا. تو اللہ عز و جل نے یہاں پر بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ
ساتھ ہے موسیٰ کے علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے، اور سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 153 میں اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ آیت تقریباً لوگوں کو یاد رہتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ان اللہ مع الصابرین کا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ، ہر ایک کی زبان پہ یہ آیت رہتی، جب بھی خصوصی طور پر جب پریشان رہتے یا پھر کبھی کبھار کسی کی باتوں میں آ کر ٹینشن میں آ جاتے تو غصہ ہوتے رہتے یا پھر کوئی کام ایسا کرنے جاتے تو سمجھاتے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے کون سی معیت مراد ہے؟ معیت عمومی ہے یا معیت خصوصی ہے؟ خصوصی۔ ہاں، معیت خصوصی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم جلدی مت کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی خرابی چاہتا ہے یا تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آج تم کو اس نے گالی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں ضرور بدلہ دے گا، کل وہ آ کر تم سے معافی چاہے گا، تم فوراً اس کے جواب میں تم بھی گالی دو گے، تم بھی جھگڑا کرو گے اور اپنے تعلقات خراب کر لو گے، تو پھر تم یا تو ان کے برابر ہو گئے یا پھر ان سے بڑے جاہل بن گئے۔ اسی لیے صبر کرتے رہو۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 62 میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ان معی ربی سیہدین، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ان دونوں معیتوں کے سنت مبارکہ سے دلائل مندرجہ ذیل ہے۔ اب تک تو قرآن کی آیت سے یہ جو معیت خاصہ معیت عامہ کے دلائل تھے، اب ان دونوں کے دلائل حدیث سے کیا ہے دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان لے کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ تو یہ حدیث ہے مجموع الزوائد حدیث نمبر 60۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کی ہے، 3014 حدیث نمبر یہاں پر ہے، اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه۔ یہاں پر ابھی آپ لوگ نماز کے طریقے پڑھے فقہ کے سبق میں، تو کہاں نماز کی حالت میں تھوک آیا تو کس جانب تھوکیں اور کس جانب تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، وہ حدیث شاید آپ نے پڑھی ہوگی۔ آئیے اسی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے چہرے کے بالمقابل مت تھوکے، یعنی سامنے بالکل نہ تھوکے، قبلے کی جانب جہاں پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے بالمقابل ہے۔ فإن اللہ قبل وجہہ ولا عن یمینہ، اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے، یعنی رائٹ سائڈ میں تھوکے، بلکہ اپنے بائیں طرف تھوکے، ولیکن عن یسارہ، یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے، او تحت قدمہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے، یعنی اس نمازی کے چہرے کے بالمقابل ہے، ولیکن فإن اللہ قبل وجہہ۔ تو یہ حدیث تھی جس میں پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی جو بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے تھے، جب جیسے سونے کی دعا میں ایک دعا ہے یہ، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2713. تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں کہ سوتے وقت دعا پڑھیں. بہت یعنی بہترین معنی اس کے اندر دیکھیں. اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں، جو ہم کو جس کی ہمیں ہمیشہ فکر رہتی ہے اس کے سلسلے میں. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ساتوں آسمان کے، اے اللہ ساتوں آسمان کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر ایک چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اے تورات انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں ہر شے کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. تو ہی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی چیز نہ ہوگی، اور تو ہی ظاہر اور غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے پوشیدہ تر بھی کوئی چیز نہیں. مجھ سے قرض اتار دے اور مجھے محتاجی سے نکال کر غنی یعنی مالدار بنا دے. دیکھیں یہ دعا ہے اور کتنی پیاری دعا ہے. کن کن چیزوں کا ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کن اہم دعاؤں کا ہم سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیسے اہم دعا کر رہے ہیں، جیسے قرض سے کے بوجھ سے جو انسان دبا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو اس کی پریشانی اسی کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی ایک قرض دور کرنے کا یعنی قرض کی ادائیگی کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. ہم صرف پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے یعنی لوگوں کو دینے کے لیے وہ فکر میں رہتے، لیکن اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے. سوتے وقت دعا کر کے سوئیں، ضرور اللہ ہماری مراد کو پوری کرے گا. اور مجھے محتاجی سے نکال دے، پریشانی مصیبت سے محتاجی سے نکال کر مجھے مالدار بنا دے. تو مالداری کی دعا اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل بندوں کے ساتھ ہے، اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو یوں فرمانا، جب انہوں نے ذکر الہی میں اپنی آوازوں کو بلند کیا تھا، یعنی ایک مرتبہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو جب وہ اونچائی پر چڑھتے تو یا پھر راستے میں چلتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اونچی اونچی آوازوں سے دعا کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کے سلسلے میں ایک ادب بتلایا. کہا کہ ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا قریبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسند احمد کی ہے. حدیث اول مسند الکوفیین 19102 حدیث نمبر ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لوگو اپنی جانوں پر آسانی کرو، اربعوا علی انفسکم، یعنی اتنا چیخ چیخ کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ پر آسانی کرو. انسان کتنی دیر چیخ چیخ کر دعا کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم تو سمیع قریب یعنی سننے خوب سننے والے اور انتہائی قریب یعنی اللہ کو پکار رہے ہو. بلا شبہ تم جسے پکار رہے ہو وہ تم میں ہر ایک کے اپنے سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. عنق راحلتی، جس سواری پر وہ سوار ہے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی جتنی قریب اس کی گردن ہے سواری کی اس سے اس کی جانور کی گردن سے جتنا وہ قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے. تو لہٰذا تم کو چیخ چیخ کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 482 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ جس حال میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کون سی حالت ہے؟ وہ سجدہ کرنے والی حالت ہے.
یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کو جو دعا کرنا ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قریب ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آ گیا ہے عرش کو چھوڑ کر؟ نہیں، اعوذ باللہ من ذالک، وہی اللہ تعالیٰ تم وہاں پر رہتے ہوئے بھی وہو یعلم ما فی ما انتم علیہ، یا جو جس حالت میں تم ہو اس حالت کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے وہاں پر رہتے ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سننے والا ہے، اتنا زیادہ قریب ہے، دور رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے، یعنی مدد کے اعتبار سے معیت خاصہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دلیل ہے حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس کو حدیث قدوسی کہتے ہیں، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، منی آ گیا، منی نہیں منی ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، من تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے دیکھیں، جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں ایک بازو کا فاصلہ اس کے قریب ہو جاؤں گا، یعنی اس کے ہاتھ کا جو بازو ہے اتنا اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے، اور جو میرے یہاں ایک بازو برابر قریب ہوگا میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا باعن۔ تو اللہ عز و جل بندے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یعنی سنتیں پڑھتا ہے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس طرح کے صدقات و خیرات کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کے قریب رہتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم یعنی احادیث اور قرآن کریم کے دلائل تھے، اللہ عز و جل جو بندوں کے قریب ہے، تو قرب الہی کے یہ دلائل تھے۔ تو یہاں پر سوال تھا معیت کی کتنی قسمیں ہیں، تو جواب کیا ہے، معیت کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ معیت بڑی خاصہ اور معیت، بتائیے کوئی جواب، معیت کیا ہے؟ عامہ، ایک خاص معیت ہے اور ایک عام معیت ہے۔ اس کی دلیلیں کچھ قرآن سے ہے اور کچھ احادیث سے ہے، یعنی معیت خاص عامہ کی جو دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، اور معیت خاصہ کی ایک دلیل یاد رکھیے، لا تحزن ان اللہ معنا، اور حدیث سے بھی دلیل ہے ان اللہ، اور ایک آسان آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، اس کے بعد حدیث سے بھی دلیل یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو بندے کے سامنے ہوتا ہے، اس کے چہرے کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ایسے بہت سی اور بھی حدیث ہے، جیسے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ان کے معنی کیا ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں سوال کی روشنی میں۔ سوال نمبر 137 ہے، مذکورہ آیات اور احادیث اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب پر کیسے دلیل ہیں، وضاحت کریں۔ یعنی اب تو صرف ہم آیاتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، نہیں دلیلیں پڑھیں، معیت کی کتنی قسمیں ہیں وہ پڑھے، اس کی کیا کیا دلیل ہے قرآن سے اور حدیث سے، وہ دلیل ہم نے جانی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے ڈیٹیلز میں اس کا معنی سمجھتے ہیں، ان کا کیا معنی لیتے ہیں اور صحیح معنی کیا ہے، اور کچھ لوگ اس کا جو غلط معنی لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ سب چیزیں آئے گی۔ تو اس کی معیت اور قرب کی وضاحت ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر بلند ہونے کی اس میں دلیل ہے، سب سے پہلے ان آیات اور احادیث میں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب مخلوقات پر بلند ہے، حتیٰ کہ آسمانوں پر، عرش پر بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، عرش سے بھی بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اور صفت قدرت بھی ثابت ہو رہی ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ان تمام مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لازمی اختیار افعال کا بھی اس بات ہو رہا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جو صفات لازمی ہیں اس میں اختیاری بعض افعال ہیں، جب چاہتا ہے اللہ عز و جل وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض لازمی اختیاری افعال ہے، جو کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے اس کو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی اندر یہ صفت ہمیشہ سے موجود ہے، موجود رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرنا چاہے تبھی کرتا ہے، جبکہ یہ مدد کرنے کی طاقت اس کے پاس ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے رہے گی، یہ مطلب ہے۔ اور پھر اس کے اندر اور کیا معلوم ہو رہا ہے، دیکھیں کہ معاملات میں سوچ بچار کرنے اور آڑے وقتوں میں صبر کا دامن تھامے رکھنے میں مخلوق کی رہنمائی ہو رہی ہے ان آیات سے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ اور اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ خالق مخلوق سے الگ ذات ہے، یعنی اللہ عز و جل جو خالق ہے اپنی مخلوقات سے بالکل الگ ہے، یعنی اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ اور علیحدہ ہے۔ اور ان آیات سے کچھ اور بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ صفت استواء اور صفت علم کا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استواء اور صفت علم کا اثبات ہو رہا ہے۔ اس آدمی کی بھی تردید ہو رہی ہے جو تمام مخلوقات کے قدیم ہونے کا گمان رکھتا ہے، یعنی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، تو اس کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ سے قدیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا اثبات بھی یہاں پر ہے، اور اس کی صفت بصر کا بھی اس میں اثبات ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ ان اللہ معکم، ان میں اعمال کی جزا کا بیان بھی موجود ہے، جیسے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اصغر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی قیامت کے دن خبر بھی دے گا کہ تم کیا کیا آپس میں مشورہ کرتے تھے، کیا کیا گفتگو کرتے تھے چھپ چھپا کر، اچھے برے تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ خبر دے گا۔ یہ تمام چیزیں معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفت سمع، ان اللہ بكل شيء علیم، اور اسمع و ارى اننی معکم اسمع و ارى، ان آیات سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور صبر کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ صبر سے مراد نفس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ناپسندیدہ امور سے روکے رکھنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے ایسے کاموں سے روکے رکھنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور صبر کی سلسلے میں کچھ مختصر سی تفصیل ہے کہ صبر کی کچھ اقسام ہیں۔ کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر صبر کرنا، اللہ عز و جل کی اطاعت پر صبر کرنا، ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے رہنا، روزے رکھنا رمضان کے، اور اسی طریقے سے یعنی جو حج کرنا یا پھر ہمیشہ سے نماز کے لیے وضو کرنا، انسان کو یعنی روزانہ کا روٹین ہے، اطاعت ہے، تو اطاعت پر صبر کرنا۔ کبھی کبھار انسان کے دل میں سے خیالات آتے لیکن ان کو دور کر دینا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنا، گناہ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کاموں سے رکے رہنا، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح پریشانیوں پر بھی صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ اب
تقوی سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کرنا تقوی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے معاملے میں احسان اور حسن سلوک سے پیش آنے کی بھی ترغیب موجود ہے آیات میں، اور حدیث مبارکہ میں درجات ایمان کم و بیش ہونے کی دلیل بھی موجود ہے، یعنی ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ دلوں کے اعمال بھی ایمان کے مسمى میں داخل ہیں، یعنی جو انسان اپنے دل سے جو کام کرتا ہے، نیتیں جو کرتا ہے، تو اس سے بھی یعنی اس کا بھی جو ہے اجر لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو یہ بھی جو ہے ایمان میں داخل ہے، یعنی ایمان کی تعریف میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان جو دل سے جو اعمال کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، ڈرتا ہے، امید رکھتا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے جو ایمان میں داخل ہے، اور اس میں قلبی عمل کے افضل ہونے کا ثبوت بھی موجود ہے، اور احسان یعنی اخلاق دین کے مراتب میں سب سے کامل مرتبہ ہے، نیز یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب سمجھنے کی مستحب ہونے کی دلیل بھی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی معیت پر بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، جبکہ حدیث ثانی میں دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی احاطہ کرنے کی دلیل ہے، جس طرح اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے قریب ہے، جیسے کہ تمہارے سواری کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے جو حدیث میں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جلالت کے جو لائق ہے اس طرح سے اللہ قریب ہے۔ اس میں دوران عبادت اللہ تعالیٰ کے معیت پر بھی دلیل موجود ہے، یعنی جیسے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روبرو ہوتا ہے، تو یہ دلیل بھی موجود ہے، بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس میں دوران نماز قیام کرنے پر بھی دلیل پائی جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی جو تھوکنے سے اس طرح کے حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور عین حالت نماز میں تھوکنا بھی جائز ہے، لیکن آج کل کے قالینوں پر اگر تھوک دے تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں پر مٹی ہوتی تھی اکثر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ چھپر کا چھت تھا اور مٹی تھی نیچے، اور تقریباً جو ہے ایسے ہی تھا، بالکل ہماری طرح مساجد نہیں تھی۔ آج کل کے سب سے غریب مسجد سے بھی زیادہ مطلب سمجھیے کہ اتنی یعنی اس طرح کی مسجد تھی، لیکن عبادتیں آج کل کے جو بڑے بڑے جو عالی شان مساجد میں نہیں ہوتی تھی، اس سے بڑی بڑی عبادتیں ان مساجد میں ہوا کرتی تھیں۔ خیر، اور یہ کہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ چہرے کے سامنے اور دائیں جانب نماز کے مقام و مرتبے کے پیش نظر تھوکنا جائز نہیں، منع ہے۔ اور تیسری حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور یہ بھی کہ عرش پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جن کا خیال ہے کہ عرش مخلوق نہیں ہے۔ اب ایک ٹاپک ہے عرش مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، صحیح جواب ہے کہ مخلوق نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کی صفت کا بھی اس بات ہے، اللہم انت رب السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا رب ہے، تو عمومی ربوبیت ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے۔ اور فرقہ قدریہ کی بھی تردید ہو رہی ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ بندہ اپنے افعال پیدا کرتا ہے، کہ جیسے حدیث میں ہے تو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز تیرے قبض قدرت میں ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے جو کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، بات کرتا ہے، جو اس طرح کی جو ورک ہے وہ اس کے پیدا کردہ ہے، اللہ کے پیدا کردہ نہیں ہے، تو ان کو قدریہ کہتے ہیں، تو ان کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ مزید یہ دلیل موجود بھی ہے کہ قرآن مجید اور تورات اور انجیل اتاری گئی ہے، منزل السماوات منزل التورات والانجیل والقرآن، اور یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ اور ان لوگوں کی تردید بھی ہو رہی جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، اور ان میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مخلوقات قدیم ہیں، یعنی وہ خود سے آ گئے ہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی تردید ہو رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بقا اور اس کے علو اور اس کے قرب اور اس کے احاطے کرنے کی بھی دلیل موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم، صفت خبر کا اس بات بھی ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں دعا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کا ثبوت بھی موجود ہے، یعنی جب ہم دعا کریں تو اس کا طریقہ کار ہمیں بتلایا گیا ہے
کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی تعریف و تسبیح بیان کریں، اس کے بعد دعا کریں. جیسے کہ وہ آخر حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا رب ہے، تو عرش کا مالک ہے. تو سب دعائیں کرنے کے بعد یعنی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آخر میں مختصر دعا ہو رہی ہے، اللہ مجھے قرض سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام تو شیخ آواز نہیں آ رہی شیخ بندوں کو؟ دوسروں کو آ رہی کیا یا آپ کچھ ایسا پرابلم ہو رہا بتائیے. آواز آ رہی. جی جی شاید آپ کا پرابلم ہے بھائی، تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیں، چیک کر لیں وہیں پر. یہاں سے تو کلیئر ہے الحمدللہ. مولانا ابھی میرے کو بھی ایسا ہوا تھا تو میں لاگ آؤٹ کر کے پھر لاگ ان کیا مولانا. ہاں بھائی آپ جی جی دیکھیے اگر کسی کو کچھ پرابلم ہے تو اس طرح کا سالو کر سکتے ہیں. عمومی طور پر تو الحمدللہ یہاں پر سے تو کوئی پرابلم نہیں دکھ رہا میرے کو. تو فل ہے نیٹ یہاں پر مائک پورا اور نیٹ ورک بھی اچھا دکھ رہا الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی ہماری، ایسے تمام رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہاں یعنی تمام چیزوں کا ہمیں جو ہے ثبوت مل رہا ہے. تو آخر میں جو حدیث میں کیا تھا کہ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اللہ تعالیٰ مجھے فقیری سے بچا دے اور مالدار بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو ڈائریکٹ اس طرح سے دعا نہ کریں، بلکہ اللہ کی کثرت سے تعریف کریں، توصیف بیان کریں، اس کی پاکی بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جبکہ چوتھی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور اس کے قرب ہونے کا اس بات بھی ہے، اور پانچویں حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے اس طرح کے اس کے بعید ہونے کا ثبوت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی دو اقسام ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قریب ہے تو کس طرح قریب ہے کہتے ہیں، ایک تو احاطہ کرنے، اطلاع رکھنے اور جاننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اطلاع رکھتا ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ بولتے مثال کے طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اس کے تمام افعال تمام چیزیں سمجھنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں کوئی بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا پھر جو جاب کے لیے جاتا ہے یا کہیں، تو کہتے ہیں کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تم کو کچھ نہیں کرے گا، کوئی نہیں بگاڑے گا. یا پھر اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے کوئی پاورفل ہے تو کوئی کمزور ہے تو کمزور سے کہتا ہے کہ کوئی تم کو کچھ نہیں کرے گا، یہاں پر پورا جو ہے میرا چلتا ہے، سب میرے انڈر میں ہے، یہاں کا پورا، یہاں کی پوری بستی، یہاں کے پورے لوگ اس علاقے کے، جاؤ کوئی تم کو کچھ نہیں کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ساتھ ہوں جو بندہ کہتا ہے ایک دوسرے بندے سے، تو ہمیشہ تو اس کے ساتھ ساتھ نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے کام میں رہتا، وہ کہیں رہتا اور کہیں رہتا. لیکن وہ اگر کوئی سا پرابلم آئے اس وقت میں وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو یا تو فون کر کے بتاتا ہے، یا اس کو معلوم ہوتا ہے تو وہ یا تو اس کو پیسوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، ٹرانزیکشن کر کے کرتا ہے، یا پھر وہ قریب ہے اس کے جا کر زیارت کرتا ہے، یا پھر کچھ مسئلے میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے اس کو نکالتا ہے. ایسے دشمنوں سے اس کو یعنی اس کی چنگل سے بچاتا ہے، اس کو اگر گرفتار کر لیا گیا مختلف شکل سے اس کی مدد کرتا ہے. لیکن ہمیشہ اس کے کیا ساتھ ساتھ رہتا کیا نہیں، وہ اپنے کام میں رہتا ہے یا اپنے کام میں رہتا ہے. تو جب ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ بندے کے جو ایسے کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ اس سے چپکا ہوا رہتا ہے، بلکہ وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے جب بھی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو جب بندے کے بارے میں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے یعنی مخلوقات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، اس کے اوپر عرش پر موجود ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اطلاع رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس کی شان کے جو لائق ہے اللہ عز و جل اسے کرتا ہے. تو یہ مطلب ہے اپنے عبادت گزار بندے اور اس کے حضور دعائیں التجا کرنے والے سے ثواب دینے اور قبول کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے قریب ہے اپنے معیت خاصہ میں، جو بندے دعا کرتے ہیں اس سے یا اس کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ثواب دیتا ہے، اور اللہ عز و جل ان کی مدد کرتا ہے.
یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے قریب ہونے سے جو مراد ہے یہ اس کی وضاحت ہے۔ تو بات شاید سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہاں پر ہم اب تک جو پڑھے عقیدے میں 2 سوال پڑھے، عقیدے میں کیا کیا سوالات تھے بتائیے، تاکہ ہم تھوڑا سا جان بھی لیں کہ آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ معیت کی اقسام جی معیت کی کتنے اقسام ہیں یہ ہم پڑھے۔ اچھا، اور کیا کیا اقسام تھے؟ 2 اقسام، عام اور خاص۔ عام یعنی کہ عمومی، خاص یعنی کہ خصوصی۔ ہاں، عمومی جو معیت ہے اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی اور بھی جواب دیں، عمومی معیت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اینما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، ہر ایک کے ساتھ، یعنی ہر ایک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، یعنی ہر بندوں کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اللہ مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کی معیت کچھ خصوصی معیت بھی ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سب کی اللہ عز و جل خصوصی مدد کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے۔ تو یہ، اور اس سلسلے میں کچھ آیتیں پڑھے تھے اور کچھ حدیثیں پڑھے۔ ایک آیت سے واضح کرے، اس کی دلیل لیں کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ 1 یا 2 آیتیں بتائیں، کوئی یاد ہے تو آیتیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اور اس کے بعد منور بھائی کوئی دوسرا جواب ہی نہیں آ رہا مردوں کی طرف سے، آپ تو رہنمائی کریے۔ آپ تو ان اللہ مع الصابرین۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ تھے کہ اللہ عز و جل بندوں کے ساتھ ہے، تو کس طریقے سے ساتھ ہے؟ کچھ حدیث کی دلیل یا آیت بتائیے تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بولیے۔ شہر رخ سے زیادہ قریب ہے بول کے ایک ہے نا مولانا حدیث؟ ہاں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جیسے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ویسے تو یہ آیت ہم نہیں پڑھے، لیکن ماشاءاللہ آپ یاد دلائے اس آیت کی، جو مشہور ہے وہ آیت ہے، سورہ قاف کی آیت ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ کوئی حدیث، کوئی ایک حدیث، اتنی ساری حدیثیں گزری ہیں، کچھ مطلب اس کا خالق مخلوق سے بالکل الگ ہے۔ جی ہاں، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ماجدہ تبسم صاحبہ بھی ہیں، حدیث سے دلیل دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، تو اتنے ساری حدیثیں ہم پڑھیں، کوئی ایک حدیث۔ چلیے آپ غور سے سنیے تاکہ جو ہے ہم ہمیشہ تیار رہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے، تاکہ اس سے ہم کو صحیح فائدہ ہو۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے معیت کا چیپٹر، تھوڑا سا کلوز کر دیں گے آج اللہ نے چاہا تو۔ دونوں معیتوں کے مابین چند فروق ہیں، یعنی معیت خاصہ اور معیت عامہ، یا اس کو بولیے معیت عمومی یا معیت خصوصی، ان کے درمیان کچھ فرق ہے۔ تو کیا فرق ہے ہم جانتے ہیں تاکہ اس بات کی مکمل وضاحت ہو جائے کہ معیت عمومی کے تقاضوں میں مندرجہ ذیل امور شامل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب تمام کے ساتھ ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، کس طریقے سے؟ تو کہتے ہیں کہ معیت عمومی ذاتی صفات میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتیہ ہے، صفات ذاتیہ فعلیہ ہے، یعنی اختیاریہ ہے۔ اللہ عز و جل کے ذاتی صفات ہیں، ذاتی صفات میں سے کیا ہے؟ معیت بھی ہے، جبکہ معیت خصوصی فعلی صفات میں سے ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جو
بتایا کہ جو ہے ذاتی صفات فعلی صفات، تو کیا مطلب ہے ذاتی؟ آواز کیسی آ رہی؟ کون فین کی آواز آ رہی کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنا مائک آف کر لیں فی الحال. این کے کون ہے؟ این کے اپنا مائک آف کر لیں، سوری، یا پھر میں اس کو آف کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یعنی معیت کی جیسے بتایا کہ ایک معیت عامہ ہے، معیت خاصہ ہے. تو معیت عامہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات میں سے ہے، اور معیت خاصہ اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات میں سے. کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں ذاتی صفات اور فعلی صفات؟ کوئی بھی آگے بڑھیے، جو بھی آپ کو یاد آ رہا بتائیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. صحیح جواب ہونا ضروری نہیں، ہم سب طالب علم سیکھ رہے ہیں، غلط بھی ہو تو کوئی بات نہیں، تو اس انشاءاللہ کریکٹ کر لیں گے ہم. اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات اور اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات سے کیا مراد ہے، تاکہ ہم سمجھیں گے تو بات آگے ہم کو سمجھ میں آئے گی. اللہ چلیے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. ہاں یہ کون سے، ہاں یہ کیا ہے؟ ذاتی ہے یا یہ فعلی؟ فعلی صفات ہے مولانا. یہ پہلی یعنی اللہ عز و جل جو ہے کہ یہ ذاتی صفات میں سے ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک یعنی جب ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر ایک کسی سے غافل نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات میں سے ہے. اور معیت کی، معیت عامہ یعنی ہمیشہ سے، مطلب وہ اللہ عز و جل کام کرتا ہے. لیکن صفات فعلیہ کیا ہے یہ بتائیے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. صفات فعلیہ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ساتھ لازمی صفات ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے نہیں تھی پھر بعد میں سے جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جب وہ صفت اس کے ساتھ ہے. نہیں، ہر صفت اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، لازمی صفت ہے. لیکن کرتا ہے، جی اللہ تعالیٰ آتا ہے، اترتا ہے، بات کرتا ہے. جی یہ فعلیہ ہاں، جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے، تو جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے اپنے اختیار سے، فعلی صفات ہے. ٹھیک ہے، تو جو کرنا کے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اپنے، اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی جو مدد کرتا ہے، تو معیت یا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن خصوصی طور پر اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کی مدد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہونے سے بھی کیا مراد ہے وہ بھی انشاءاللہ اب آپ تو پڑھے ہیں کس طریقے سے، اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. دیکھیے اس کے بعد معیت عمومی ڈرانے، اعمال کا محاسبہ کرنے اور مراقبہ کیا ہے، مراقبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے سیاق میں ہوتی ہے. یعنی اللہ عز و جل تمہارے ساتھ ہے. یہ کہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو ہے سب کو ڈرانے کے لیے عمومی طور پر، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، تم غلط سلط کام مت کرو. اور اعمال کا محاسبہ کرنے، دیکھو اپنے اعمال کا حساب کر لو دنیا میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے گا، تمہارا حساب وہاں پر تم کو دینا پڑے گا، پھر وہاں پر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اچھا، اور مراقبہ کرنا یعنی ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے، اور کبھی اللہ سے غافل نہ ہو جانا. ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہنا کہ اللہ عز و جل ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر بات کو سن رہا ہے. تو ہمیشہ اللہ کو مد نظر رکھنا. تو یہ کیا ہے، عمومی ڈرانے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، یا عمومی معیت میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. خصوصی معیت میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ یعنی حفاظت کرنا، یعنی اللہ عز و جل حفاظت کرتا ہے. کس کی؟ سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پر اپنے ان بندوں کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، جو قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو علم طلب علم میں رہتے ہیں، علم کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. جیسے جو اللہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا.
اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو گئے، خصوصی معیت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، دیکھ بھال کرنا، مدد دینا، توفیق بخشنا، راہ راست پر گامزن کرنا، ہلاکت خیز مقامات و مواقع سے بچا لینا، اپنے انبیاء، رسول اور اولیاء پر لطف و کرم فرمانا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ معیت خاصہ کے اندر داخل ہیں، معیت خاصہ کے تقاضے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی ساتھ ہے اور خصوصی معیت ہے، تو کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے، ان بندوں کو برائی سے بچاتا ہے، یا ان بندوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو معیت خصوصی انصاف کرنے اور اوصاف فاضلہ اور حمیدہ اختیار کرنے پر مرتب ہوتی ہے، یعنی کب اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے؟ یہ بتا رہے کہ ہم اپنے معاملات میں انصاف کریں، لوگوں کے معاملات میں انصاف کریں، اور اچھے کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور دھوکہ دینے سے بچیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کریں، اور یعنی اپنے قرض کی ادائیگی میں جلدی کریں، یعنی جو بھی اچھے اوصاف ہیں وہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی یعنی ماہیت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ تمہاری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے فرمایا، اے بچے کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اور تم یعنی اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد کرے گا۔ تم کیا ہے؟ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں چھوٹی مثال دے رہے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، بار بار یعنی بات کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے، فون کرتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے، تعلق مضبوط رکھتا ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ اپنے اس ساتھی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہر اچھی محفل میں، ہر محفل میں اس کو یاد کرتا ہے، فلاں شخص ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہمارے قریب ہے، بہت اخلاق والا ہے، بلا کسی مطلب مقصد کے ملاقات کرتا ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا لیکن محبت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب دنیا میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک دوسرے کو پھر یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل تو اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو بندے اس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر اور بھی کچھ تفصیلات ہیں معیت کی، آج کے شاید سبق میں یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں ایک اور بھی سبجیکٹ پڑھنا ہے حدیث کا۔ تو دیکھیں یہاں تک اتفاق کرتے ہیں، آج 3 سوالات نے پڑھے۔ اللہ عز و جل کی معیت ہمارے ساتھ ہے تو اس کی کیا دلائل ہیں، اس کی کیا قسمیں ہیں اور اس کا کیا مطالب ہیں، اور اس کے عمومی معیت اور خصوصی معیت کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے سبق میں یا آنے والے کلاس میں لغت عرب اور مع کے استعمال میں اختلاط، امتزاج اور مجاورہ کی وضاحت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔